بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صدر مستحکم اور شرکائے بزم، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار متضاد چیزیں پیدا کی ہیں۔ جہاں خالق کائنات نے دن کے مقابل رات، سیاہی کے مقابل سفیدی اور روشنی کے مقابل تاریکی کی تخلیق کی، وہیں اس کائنات کے سائباں تلے خیر و شر کو بھی وجود بخشا۔ یہاں ایک طرف ہدایت کا نور ہے تو دوسری طرف شیطان کا شر بھی۔ یہاں ایک طرف شیطان انسان کو وقتی فائدے کا لالچ دے کر اسے ہدایت کے راستے سے پھیرنے کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہتا ہے، تو دوسری طرف انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اسے ضلالت و گمراہی کی وادیوں سے نکل کر دامن ہدایت تھامنے کی تلقین کرتی ہے۔ سامعین کرام، یوں تو اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف فتنے رونما ہوتے رہے، لیکن موجودہ دور میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے فتنوں کا سیلاب ہی آ گیا ہے۔ بہرحال فی الوقت میں چند ایک کی طرف مختصراً روشنی ڈالنا چاہوں گا، جن میں قدر مشترک ایک ہی چیز پائی جاتی ہے: تجدد پسندی اور الحاد و دہریت۔ دراصل تجدد پسندی اور الحاد و دہریت عقل کے نام پر گمراہی کا ایک دوسرا راستہ ہے۔ چونکہ ملحدین سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی خدا، کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے۔ ان کے خیال خام میں نہ زندگی کا کوئی خالق ہے اور نہ موت کا، اور نہ مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے۔ ان کی نزدیک یہ پوری کائنات ہے اور اس میں موجود یہ زندگی محض ایک حادثے کا شاخسانہ ہے۔ لیکن حضرات، آپ غور فرمائیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ آج سے 1400 صدی پہلے قرآن نے ان تمام نظریات کو اجاگر کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے: وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی محض دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں، ہماری موت کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما نہیں ہوتی ہے، گردش ایام سے ہمیں موت آتی ہے۔ یہ تمام تر نظریات کو قرآن نے پہلے بیان کر دیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی خواہشات نفس کے پرستار ان باطل نظریات کو اپنے ناقص علم و عقل کی بنیاد پر حق سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بھی الحاد کے شکنجے میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ موجودہ دور میں پاکستان کے ضلع ساہیوال کا رہنے والا جاوید احمد غامدی بھی اس فکر کے حاملین میں سے ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ اسلامی جہاد کا کوئی تصور نہیں، وہ قرآن مجید میں مانوی تحریف کرتا ہے اور بے شمار ایسے عقائد امت کے سامنے پیش کرتا ہے جس سے امت کے ایمان میں خلل واقع ہوتا ہے۔ دوسری طرف آپ دوسرے فتنے کا جائزہ لیں تو انجینئر محمد علی مرزا پر نظر پڑتی ہے۔ یہ مرزا بھی پاکستان کا رہنے والا ہے۔ یہ شخص بریلوی گھرانے میں پیدا ہوا، پھر بریلی سے دیوبندی اور دیوبندی سے اہل حدیث بنا، اور اب اہل تشیع سے بھی متاثر ہو کر انہیں بھی اہل حق سمجھنے لگا ہے۔ مرزا نہ کسی باضابطہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہے اور نہ کسی مسجد کا امام، بلکہ وہ ایک سرکاری محکمہ میں انجینئر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آن لائن مذہبی درس دیتے ہوئے حساس موضوعات کو محور سخن بناتا ہے اور پھر صحابہ کی مقدس جماعت پر تنقیدی کلام کرتا ہے۔ اس کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ نعوذ باللہ مغفور و مرحوم نہیں ہے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھتا ہے، مشاجرات صحابہ کو اجاگر کر کے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات کی بیج بوتا ہے۔ عزیزان گرامی، فتنوں کے سیلاب میں اگر آپ نگاہوں میں وسعت پیدا کریں تو آپ کو ایک طرف منکرین حدیث کا فتنہ بھی نظر آئے گا۔ انکار حدیث کے اس فتنے کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مطلع فرما دیا تھا: لا الفین احدکم متکئا علی اریکتہ یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نهیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ۔ بہرحال انکار حدیث کی آواز 13ویں صدی ہجری میں ہندوستان میں سب سے پہلے سر سید احمد خان اور ان کے رفیق مولوی چراغ علی نے بلند کی، اور اسی ذریعے سے انہوں نے سود کو حلال قرار دیا، معجزات کا انکار کیا، پردے کا انکار کیا۔ اس کے بعد یہ نظریہ اور ترقی کرتا گیا، پھر عبداللہ چکرالوی کی قیادت میں آگے بڑھا، اس کے بعد جیراج پوری نے اس نظریے کو اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ پرویز غلام احمد نے اس فتنے کی باغ ڈور سنبھالی اور اس فتنے کو ایک مکمل نظریے کی شکل دے دی۔ لیکن حضرات باطل چاہے جتنا زور لگا لے اس سے نہ کل اسلام کو خطرہ تھا اور نہ وہ آج اسلام کو مغلوب کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر دور میں اہل حق علماء نے ایسے نام نہاد مفکرین کی باطل فکر کو خود عقل کی کسوٹی پر رکھ کر پاش کیا ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ لباس خضر میں یا سینکڑوں رہزن بھی رہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمال الوجود
تصفو